الرحمن الرحیم۔ عیدین کے دوسری قسط میں آج ہم عیدین کے اور مسائل کا ذکر کریں گے۔ اسی طرح تکبیر تشریق کے متعلق جو مسائل ہے ان کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ کچھ احباب نے مجھے عید الفطر سے 2-4 روز پہلے فون کر کے کہا تھا کہ تکبیر تشریق کب سے کب تک اور کس فرض نماز کے بعد پڑھی جائے گی۔ میں نے ان حضرات کو اس وقت بتا دیا تھا کہ عید الفطر میں فرض نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ یہ تکبیر تشریق عید الاضحیٰ کی فرض نمازوں کے ساتھ خاص کب سے کب تک پڑھی جائے گی، وہ میں نے ان کو اس وقت بتا دیا تھا۔ لیکن میرے ذہن میں یہ آیا کہ مجھے تکبیر تشریق کے متعلق بھی کچھ مسائل ذکر کرنے چاہیے تاکہ یہ مسائل زیادہ سے زیادہ ائمہ، خطبہ، علماء، عوام سب کے لیے مفید ثابت ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ یہ مسائل آپ حضرات کے لیے اسی طرح صدقہ بن جائے جس طرح بولنے والے کے لیے یہ مسائل صدقہ ہے۔ ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، اگر وہ انہی مسائل کو سنیں گے تو انشاءاللہ انہیں بہت فائدہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح بہت سے حضرات ایسے ہیں جو پڑھنا لکھنا تو جانتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے وہ خود سے مطالعہ کریں اور ان مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکیں۔ اس لیے اگر وہ ان مسائل کو سنیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم عیدین کے مسائل کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ مسئلہ ذکر کروں گا، اگر کسی شخص کو عید کی رکعت چھوٹ گئی ہو تو وہ کس طرح اس رکعت کو ادا کرے گا۔ جس کی نماز عید میں پہلی رکعت چھوٹ گئی ہو وہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد جب کھڑا ہو تو اولاً ثنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ اور سورت پڑھے، پھر زائد تکبیرات کہے، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے بقیہ نماز پوری کرے گا۔ جو شخص امام کے ساتھ اس حال میں آ کر شریک ہوا کہ امام پہلی رکعت کی زائد تکبیرات کہہ کر قرات شروع کر چکا تھا تو یہ مسبوق شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر زائد تکبیرات کہے گا۔ اور اگر امام کو رکوع میں پایا تو اگر رکوع امام کے ساتھ چھوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑے کھڑے زائد تکبیرات بھی کہے، پھر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور اگر رکوع چھوٹ جانے کا خوف ہو تو تکبیر تحریمہ کہے اور رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور رکوع کی حالت میں ہی تکبیرات زوائد کہے، اور رکوع میں اگر زائد تکبیرات اور رکوع کی تسبیحات دونوں ادا کر سکتا ہو تو دونوں کو جمع کرے، ورنہ تسبیحات کو چھوڑ کر صرف تکبیرات کہے گا۔ اور اگر رکوع میں تکبیرات پوری ہونے سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا تو جتنی تکبیرات باقی رہ گئی ہوں وہ ساقط ہو جائیں گی۔ عیدین کی پہلی قسط میں نے ایک مسئلہ یہ ذکر کیا تھا، عید کی نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مانگی جائے گی یا خطبے کے بعد مانگی جائے گی۔ اس کے بارے میں نے پہلی قسط کے اندر یہ بیان کیا تھا، اس میں اختیار ہے، چاہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مانگے یا پھر خطبے کے بعد مانگے، دونوں اختیار ہے۔ اس میں ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اگر آپ کو تفصیل سننا ہے تو وہ عیدین کی پہلی قسط ہماری ملاحظہ فرمائے۔ اگر کسی عذر مثلاً بارش وغیرہ کی وجہ سے
عید الفطر کی نماز ایک دن مؤخر کر کے دوسرے دن پڑھی جائے تو جائز ہے۔ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا جائز ہے۔ عیدگاہ میں عیدین کی نماز سے پہلے یا خطبے کے بعد چندہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن خطبے کے دوران اس کی اجازت نہیں ہے۔ عید کی نماز کے بعد ملنا اور معانقہ مصافحہ کرنا مسنون نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی سے اسی وقت ملاقات ہو یا نماز کے کچھ فصل کے بعد محض ملاقات کی نیت سے مصافحہ یا معانقہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا پینا مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز میں اتفاقاً کوئی عذر پیش آ جائے تو عید الاضحیٰ کی نماز 11ویں 12ویں تاریخ کو بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اب ہم تکبیر تشریق کے متعلق مسائل کا ذکر کریں گے۔ تکبیر تشریق 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے فوراً بعد مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے ایک مرتبہ آہستہ کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق اصلاً ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، تاہم اگر کوئی شخص ایک سے زائد مرتبہ پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تکبیر تشریق مقیم، مسافر، منفرد، جماعت، عورت، شہر والوں اور دیہات کے رہنے والوں پر واجب ہے۔ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ اگر کوئی مانع فعل صادر ہو جائے، مثلا مسجد سے باہر نکل گیا یا کوئی بات چیت کر لی یا عمدن وضو توڑ دیا تو ان تمام صورتوں میں تکبیر تشریق ساقط ہو جائے گی، یعنی اب تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن سہون وضو ٹوٹ جائے تو تکبیر کہہ لے، اور اگر قبلے سے سینہ پھر گیا تو اس میں 2 روایتیں ہیں، یعنی اب تکبیر تشریق پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی تو دونوں اختیار ہے۔ تو احتیاط اس میں ہے کہ یہ تکبیر تشریق پڑھ لی جائے۔ مسبوق پر بھی یہ تکبیر تشریق واجب ہے۔ مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ جس کو امام کے ساتھ رکعت چھوٹ گئی ہو، وہ اپنی بقیہ رکعت پوری کرنے کے بعد یہ تکبیر تشریق پڑھ لے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد اب قربانی کے مسائل کا ذکر کریں گے۔ میں نے پہلے بھی قربانی کے کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے، اب ہم دوبارہ کچھ مسائل جو بتانے سے رہ گئے ہیں وہ ہم اس کے بعد بیان کریں گے۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔